نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ المومنون کا رکوع نمبر 3 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ سردار اور وڈیرے اور بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یہ وہی اعتراض تھا جو پہلے کفار بھی اپنے انبیاء کرام پہ کر چکے تھے، اور انہوں نے بھی یہی کفر کیا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہ یہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ یہی پیتا ہے۔ گویا کہ سرداران کے پاس جب کوئی عقلی دلیل باقی نہیں بچتی تو وہ اس طرح کے دلائل لا کے نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 34۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ اب آیت نمبر 34 اور 35 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بالکل وہی دعوت ہے، اور قوم کے رئیسوں کا رد عمل بھی بالکل وہی ہے، وہی اعتراضات ہیں اور وہی شبہات ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا تھا کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جو ہم نے اس جہان میں بسر کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے باعث وہ اپنی ساری جدوجہد زندگی کو آرام دہ اور باوقار بنانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے۔ لیکن انسانی زندگی کے متعلق ان کا تصور سراسر غلط تھا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار ہوتے ہوئے عزت اور آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا آدمی نیک، مخلص اور اپنی قوم کا بلکہ نوع انسانی کا سچا دوست ہونے کے باوجود عمر بھر طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر موت ہی انسانی زندگی کے قافلہ کا آخری منزل ہوتی، ایک انسان جو نیک اور مخلص ہے، بلکہ اپنی قوم کا، بلکہ اپنی نوع انسانی کا سچا خیر خواہ ہونے کے باوجود عمر بھر طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، اگر موت ہی انسانی زندگی کے قافلہ کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جو نیک اور مخلص ہے عمر بھر کانٹوں پر لوٹتا رہتا ہے، اور جو بدمعاش اور سفاک ہے وہ داد عیش لیتا رہتا ہے۔ اس صورت میں ان اخلاقی قدروں کو جن سے انسانی عظمت کو وابستہ ہونا ہے وہ کون اپنائے گا؟ کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ بس یہ زندگی ہی ہے، مرنے کے بعد تو سب ختم، تو ہر کوئی اسی لوٹ کو سوٹ میں مصروف ہو جائے گا، اور ہر کوئی اپنے حصے کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، چاہے دوسرے کا کتنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں عقیدہ آخرت نہیں ہے۔ اس تھنکنگ میں، سوچ میں عقیدہ آخرت نہیں ہے، اور عقیدہ آخرت میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پھر کون اپنی وطن کی آزادی پر جان قربان کرے گا؟ پھر کون یہ پتا چلے گا کہ یہ غدار ہے اور یہ وطن کا سچے محب ہے؟ اسی طرح سے نیک کام کرنے والے کا نیک نام باقی رہ جاتا ہے، اس کے ذکر سے تاریخ صفحات مزین ہوتی ہیں، اور یہی اس کی جان بازی کا صلہ ہے۔ یہ کہنا بھی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عادل و حکیم ہے، کم سے کم اس کی فرما نوائی میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندگی ہو جہاں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، نیک اور مخلص لوگوں کو ان کی مخلصانہ جدوجہد کا پورا پورا صلہ دیا جائے، اور بدکاروں کو ان کے کرتوتوں کی پوری سزا ملے۔ پھر ایک سوال اور جو ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی عادل ہے تو پھر اللہ کے عدل کا ظہور اس دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کے لیے مختصراً عرض یہ ہے کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ اس میں عدل کے سارے تقاضے پورے ہو ہی نہیں سکتے، اور بعض گراں بہا اعمال ایسے بھی ہیں جن کا معاوضہ اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اس نوجوان کو کیا معاوضہ دے سکتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ جان حق کو سر بلند کرنے کے لیے قربان کرتی ہو؟ انسان اس مسئلہ میں جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا، اس کا عقیدہ آخرت کی زندگی، عقیدہ آخرت جو ہے اس پہ اپنا یقین اور زیادہ مستحکم اور استوار ہوتا چلا جائے گا۔
اب آیت نمبر 36 سے 39 تک۔ اور وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اب ان آیات میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ آخرت کی زندگی کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور نہ صرف آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے رب، تو ہی اس صورتحال میں میری مدد فرما۔ آیت نمبر 30 اور 31 ارشاد ہوا، قالا، تھوڑی ہی دیر میں یہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے، بس سچے وعدہ کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا، بس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ جب اس قوم کی بدکاریاں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ان کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی، تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے گئے۔ غثان اس خش و خشاک کو کہتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہے، یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ وہ میل کچیل یا ہلکے جو تنکے ہوتے ہیں، ہلکے ذرے ہوتے ہیں میل کے، جو کہ پانی کی سطح پر تیرتے جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی بوسیدہ ٹہنیاں اور خشک گھاس اور سرکنڈے وغیرہ، جو اگر آپ دیکھا ہوگا جب تیز پانی کا بہاؤ آتا ہے تو اس طرح کی ہلکی وزن کی چیزیں جو بالکل بے معنی اور بیکار ہوتی ہیں، وہ پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی پانی کے ساتھ بہہ کے چلی جاتی ہیں۔ تو گیا ان بستی والوں کا بھی یہی حال ہوا۔ نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک، پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا، کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے بے درپے اپنے رسولوں کو بھیجا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانے بنا ڈالا، بس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کے بعد بزم ہستی کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو موقع دیا گیا، انہیں زندگی کی سہولتیں اور وسائل وہاں پہنچائے گی، انہیں گمراہی سے بچانے اور براہ راست پر ثابت قدم رکھنے کے لیے انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا، لیکن بعد میں آنے والی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جن کے پیشروؤں نے کیا تھا۔ انہوں نے نہ اپنے مخلص انبیاء کی نصیحت کو گوش ہوش سے سنا اور نہ سابقہ امتوں کے ہولناک انجام سے عبرت حاصل کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی مکافات عمل کے قانون کے زد میں آگے اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ احادیثہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حدوثت، اس کا معنی ہے قصے کہانی، یعنی کہ اب وہ قومیں صرف قصے کہانیوں میں ہمیں ملتی ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ آیت نمبر 45 اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے بھی تکبر و اونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے۔ اب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں پر نبوت دینے کے بعد کہ ان کا جو لائف کا پارٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ بھی انتہائی متکبر اور ظالم و سرکش لوگ تھے۔ آیت نمبر 48 سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کیا کرتے ہیں، بس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے ان کے خلاف دو ہتھیار استعمال کیے جو پہلے متکبروں نے استعمال کیے تھے، جن کے بارے میں ابھی ہم سارا یہ پیچھے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اور یہ دونوں یہی کہ یہ دونوں ہماری طرح بشر ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے، ان کو اگر ہم نبی مانیں تو انہیں اپنا سردار اور حاکم تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 49 and 50 اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ امام راضی لکھتے ہیں کہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، وجعلنا ابن مریم امتی آیاتینی، لیکن آیاتینی تسنیہ کی بجائے انہوں نے واحد کا صیغہ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ آیت بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں سے ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو بڑی اچھی زمین پہ
جو ہے وہ آباد کیا، جہاں پر پھل بھی تھے اور رہنے کے قابل چشمے بھی تھے اور بہت خوبصورت نظارے تھے، ایسی زمین میں عیسیٰ علیہ السلام کو آباد کیا۔ یہاں پر رکوع نمبر 3 اختتام پذیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔